اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پاکستان اسلامک میڈیکل ایسوسیشن پیما کراچی کے شعبہ سی ایم ای کے زیر اہتمام کینسر کی آگاہی کے حوالے سے جنرل پبلک کے لیے ہمارا ایک نئے پروگرام کے ساتھ آپ تمام ناظرین کو خوش آمدید کہتے ہوں۔ میں ہوں آپ کا ہوسٹ ڈاکٹر سید احمد حامد، اور ہم اپنے پچھلے پروگرامات میں یہ بات بتا چکے ہیں کہ کینسر کی جب تشخیص کسی بھی فرد کے اندر ہوتی ہے تو وہ گویا کسی بم کی طرح ہوتی ہے، اور اس کو اس کے گھر والوں پر، اس کے لواحقین کے اوپر ایک بہت بڑی خبر ہوتی ہے جو کہ اپنے ساتھ تکلیف، علاج کی تکلیف، فائنینشیل تکلیف اور بہت سارے مسائل لے کے آتی ہے۔ لیکن ظاہر ایک سفر ہوتا ہے، اس کے بعد مریض اللہ کے فضل سے ٹھیک بھی ہوتے ہیں اور بہت سارے مریض ٹھیک نہیں بھی ہوتے ہیں۔ کینسر کے علاج کے دوران یا کسی بھی ایسی پرانی بیماری کے علاج کے دوران ایک عنصر ایسا ہے کہ جو کہ مریضوں کو سب سے زیادہ پریشان کرتا ہے، وہ ہے درد، یعنی بیماری کی وجہ سے درد، علاج کی وجہ سے درد یا کمپلیکیشن کی وجہ سے درد۔ اور کینسر میں یہ چیز زیادہ اس لیے عام ہوتی ہے کہ اس کے اندر درد کی تکلیف بہت زیادہ ہوتی ہے۔ کینسر اگر پھیلتا ہے تو وہ پین ہوتا ہے۔ اسی مناسبت سے ہمارے درمیان ہمارے بہت معزز مہمان ڈاکٹر عاطف وقار کو میں ویلکم کروں گا۔ ڈاکٹر عاطف وقار جو ہیں کنسلٹنٹ ہیں اور اسسٹنٹ پروفیسر ہیں پیلیٹیو میڈیسن کے آغا خان ہاسپٹل میں اپنی سروسز سر انجام دے رہے ہیں۔ ان کی یہ اسپیشلٹی ہے کہ وہ کینسر کے مریضوں کے پین اور سمٹم مینجمنٹ جو کینسر کے علاج کے دوران ہوتی ہے اس کو ایڈریس کرتے ہیں اور اس کا مناسب علاج تجویز کرتے ہیں۔ تو ڈاکٹر عاطف وقار، آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں عزت افزائی بخشی اور اس اہم موضوع کے اوپر کہ جو کہ کینسر کے علاج کے دوران مریضوں کو اور ان کے لواحقین کو سامنا ہوتا ہے اس کو ٹچ کیا جائے۔ تو ہم بات اپنی شروع کریں گے درد کی، جیسا کہ میں نے بتایا۔ تو کینسر جو ہوتا ہے اس کے دوران جو درد ہوتا ہے تو اس کے لیے کیا کیا چیزیں، کیا کیا ایکشن اختیار کیے جائیں کہ مریض کو جو ہے تکلیف کم سے کم ہو سکے؟ آپ اس کے اوپر کوئی روشنی ڈالیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی ڈاکٹر احمد، آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں۔ کینسر خاص طور پہ جو ایڈوانس سٹیج کینسر، جب کینسر تیسرے یا چوتھے سٹیج کے اوپر پہنچ جاتا ہے تو عموماً ہم نے دیکھا ہے کہ 60 سے 70% ہمارے جو مریض ہیں ان کو بہت ہی شدید جو سیویئر پین ان کو ہوتا ہے، اور اس پین کو ریلیو کرنے کے لیے کئی دفعہ ہمیں میڈیسنز اور ٹریٹمنٹس جو ہیں وہ ایسی یوز کرنی پڑتی ہیں جس سے ان کی پین ختم تو نہیں ہوتا لیکن کم از کم اس کی شدت میں اتنی کمی ہو جاتی ہے جہاں پہ ان کی جو وہ کوالٹی آف لائف جو ہے وہ اتنی زیادہ ڈسٹرب نہیں ہوتی ہے۔ جب بھی ہم کینسر پین کی بات کرتے ہیں تو عموماً ہمیں ایک سے زیادہ میڈیسنز کا استعمال کرنا پڑتا ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ایڈوانس سٹیج، تیسرے یا چوتھے سٹیج پہ کینسر کے، وہ کینسر جسم کے کئی اعضاء کو ڈسٹرب کرتا ہے۔ جب وہ پھیل جاتا ہے تو وہ ہڈیوں کو جکڑ لیتا ہے، جسم کے اعضاء کے اندر تکلیف پھیلاتا ہے، نسوں کو، ہڈیوں کو، جوڑوں کے اندر وہ چلی جاتی ہے۔ تو کوئی ایک ایسی دوائی نہیں ہے جادو کی جو ہر طرح کی دردوں کو ریلیو کر دیتا ہے۔ ہمارے پریکٹس کے اندر کینسر مریضوں کے لیے ہڈیوں کے درد کے لیے دوائی ڈیفرنٹ ہوتی ہے، جو نسوں کے درد کی دوائی ہوتی ہے وہ بالکل مختلف ہوتی ہے، اعضاء کے اندر جب بیماری پھیل جاتی ہے اس سے جو ٹیسیں اٹھتی ہیں اس کے لیے دوائی مختلف ہوتی ہے۔ تو عموماً ہمیں 2 یا 3 میڈیسنز کا ایک کمبینیشن بنانا پڑتا ہے اور ان کو ہم یوز کرتے ہیں۔ یہ ہر ایک میڈیسن جو ہے وہ ڈفرینٹ طریقے سے درد کی شدت کو ریلیو کرتا ہے۔ جب یہ چاروں میڈیسنز ایک ساتھ استعمال کی جاتی ہیں تو مریض کو اس کی وجہ سے آرام اور سکون ملتا ہے۔ ایک جو ہمارے مریض ایک غلطی کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ دوائیوں کو حسب ضرورت استعمال کرتے ہیں۔ ان کے درد کی شدت کم ہو جاتی ہے تو وہ درد کی دوائیوں کو چھوڑ دیتے ہیں۔ تو باقی بیماریوں میں تو اس طریقے سے کیا جا سکتا ہے، لیکن عموماً کینسر کے اندر حسب ضرورت دوائیوں سے درد کی شدت میں کمی نہیں کی جا سکتی، کیونکہ وہ کینسر تو اپنی جگہ موجود ہے، اور عموماً ہم نے دیکھا ہے جب وہ کیمو تھراپی اور ریڈیو تھراپی کو رسپانس نہیں دیتی تو بیماری بڑھتی رہتی ہے۔ جتنی بیماری بڑھے گی درد کی شدت بھی اس کے ساتھ ساتھ بڑھتی رہتی ہے۔ تو ان دوائیوں کو باقاعدگی سے استعمال کرنا بہت ضروری ہے۔ کچھ دوائیاں ہیں جن کا اثر 6 گھنٹے تک ہوتا ہے، کچھ دوائیاں ہیں جن کا 12 گھنٹے اثر رہتا ہے، اور کچھ ایسی دوائیاں جن کا 24 گھنٹے تک ریلیف ملتا ہے۔ ان میڈیسنز کو ٹائم سے لینا ضروری ہے۔
اگر 1-2 گھنٹے بھی آگے ہو جاتے ہیں تو کیونکہ وہ دوائی کا اثر جسم میں ختم ہو جاتا ہے، درد کی شدت واپس آنا شروع ہو جاتی ہے. پھر کئی دفعہ مریض اور ان کے لواحقین کو یہ غلط فہمی ہوتی ہے کہ شاید دوائی اثر نہیں کر رہی، حالانکہ دوائی اپنی جگہ بالکل اثر کر رہی ہے، لیکن اس کو لینے کا طریقہ جو تھا وہ ٹھیک نہیں تھا. تو ہم جب ان کو سمجھا دیتے ہیں مریضوں کو اور وہ باقاعدگی سے میڈیسن کو لیتے ہیں تو ان کی درد کے اندر کافی ریلیف آتا ہے. جو دوسرا ایک غلطی کرتے ہیں ہمارے مریض، وہ یہ ہوتا ہے کہ میڈیسن کی وجہ سے ان کو اگر غنودگی یا نیند کی کیفیت ہو تو وہ میڈیسن کو چھوڑ دیتے ہیں بالکل. اور جیسے ہم نے ابھی بات کی کہ کینسر کا جو درد ہے وہ اتنا شدید ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کسی دشمن کو بھی نہ دے، اس کے اندر عموماً ہمیں اس طرح کی میڈیسنز کا استعمال کرنا پڑتا ہے جو کہ تھوڑی سی غنودگی کرتی ہیں، لیکن وہ اس لیے کیونکہ اس سے پھر مریض ریلیکس ہو جاتے ہیں، ان کو سکون مل جاتا ہے اور درد کے ساتھ ان کو ایڈجسٹ کرنا آسان ہو جاتا ہے. ہم نے عموماً دیکھا ہے کہ اگر ان دوائیوں کو باقاعدگی سے لیں تو 2-3 دن کے اندر جو غنودگی کی کیفیت ہے وہ آہستہ آہستہ کم ہو جاتی ہے اور مریض کی باڈی یوزڈ ہو جاتی ہے اس میڈیسن سے، پھر ان کو اتنی نیند اور اتنی غنودگی نہیں ہوتی ہے. تیسری چیز جو ڈاکٹر صاحب ہم نے دیکھی ہے میڈیسنز کے ساتھ وہ یہ ہے کہ جیسے جیسے میڈیسنز کو ہم استعمال کرتے ہیں تو کئی دفعہ ہمیں میڈیسن کی ڈوز کو بڑھانا پڑ جاتا ہے، اور اس کی وجہ یہی ہے کیونکہ کینسر بڑھتا ہے تو اس کے ساتھ درد کی شدت بڑھتی ہے. تو وہی ڈوز جو ہم 1 مہینے پہلے یا 3 مہینے پہلے دے رہے تھے، کئی دفعہ پھر وہ ڈوز ان افیکٹو ہو جاتی ہے اور اس سے اثر نہیں ہوتا. تو دوائی کی ڈوز کو گریجولی پھر ہمیں ٹائم کے ساتھ وہ بھی بڑھانا پڑتا ہے. لیکن اگین اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ دوائی اثر نہیں کر رہی ہے، لیکن درد کی شدت کے لحاظ سے اس کی ڈوز کو ایڈجسٹ کرنا پڑتا ہے. بالکل صحیح ہے، میرا خیال ہے کہ بہت اہم ہے